کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے سامنے جامع شری کا گلاس رکھا جاتا ہے، جامع شری کی بوتل نہیں رکھی جاتی۔ ایک طرف برگر کھلاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں، اور دوسری طرف میرے اوپر تشدد کرتے ہیں۔ اور میں میڈیا کا بندہ تو نہیں ہوں، لیکن میں نے اتنا دیکھا کہ جگہ جگہ اس کو کاٹ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ جامع شری انٹرویو کا بھی پوسٹ مارٹم کیا ہوا تھا۔ بیسیکلی ان کا مقصد ہے والدین کو ڈی گریڈ کرنا۔ اب بچی آ گئی سندھ سے لاہور، اور ظہیر سے رابطہ ہی نہیں ہوا کہ جو جدھر چلے گی اللہ کی سپرد، ادھر پنجاب یونیورسٹی میں کوئی بھی مل گیا تو اس کے ساتھ میں چلی جاؤں گی، اور یہاں پہ آ کے اس کو رات کے 2 بجے سم بھی مل گئی، موبائل بھی مل گیا۔ اور ایک انٹرویو انہوں نے کہا ہے، اور ایک انٹرویو جو ہے وہ ان کے لیے ہم نے بھی محفوظ رکھا ہوا ہے، جو 2 سے 3 دن بعد ان کو ملے گا۔ ناظرین، کل سے سوشل میڈیا پر دعا زہرا اور ظہیر کا انٹرویو بہت زیادہ وائرل ہے، اور اس سے بہت سارے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ کیا یہ انٹرویو ظہیر کے حق میں جاتا ہے؟ کیا ظہیر کو اس انٹرویو کا کوئی فائدہ ہوگا، یا ظہیر نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑا مار لیا ہے؟ یہ ساری باتیں کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں جناب ہم فیاض رامے صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس سے ظہیر کو کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا کیا آخر؟ جی فیاض صاحب بتائیے گا کہ اس انٹرویو کا ظہیر کو کیا فائدہ ہوگا؟ بیسیکلی اس میں یہ انٹرویو نہیں تھا، میں اس کو جامع شری انٹرویو کہوں گا، کیونکہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے سامنے جامع شری کا گلاس رکھا جاتا ہے، جامع شری کی بوتل نہیں رکھی جاتی۔ تو بیسیکلی یہ جامع شری کی بوتل جو انہوں نے رکھی ہے، جامع شری انٹرویو میں اس کو کہوں گا، جس میں کہتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچی جو ہے وہ سٹارٹ میں کہہ رہی ہے کہ میرے والدین جو ہیں، میں برگر کھاتی ہوں، ظہیر مجھے برگر کھلاتا ہے کیونکہ میرے گھر میں مجھے برگر کھلایا جاتا تھا، اور درمیان میں کہہ رہی ہے کہ میرے والدین مجھ سے تشدد کرتے تھے میرے اوپر۔ تو یہ تو دونوں باتوں میں کنٹراڈکشن آ گیا، ایک طرف برگر کھلاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں، اور دوسری طرف میرے اوپر تشدد کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بچی جو ہے وہ کہتی ہے کہ اپنا میں گھر سے نکلی ہوں، میرے پاس وہ ٹیب تھا اور اس میں سم نہیں تھی، اور میں پنجاب یونیورسٹی پہنچ گئی بغیر رابطہ کیا۔ تو اس میں اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیب میں سم نہیں ہوتی، بچی نے کہا جی اس میں سم ڈالی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، پھر اس کے بچی کے نیچے آپ نے کشن رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بڑی لگے، اور بہت ساری چیزیں لے 4-5 گھنٹے کی محنت کے باوجود بھی ان کو کچھ نہیں ملا۔ اور میں میڈیا کا بندہ تو نہیں ہوں، لیکن میں نے اتنا دیکھا کہ جگہ جگہ اس کو کاٹ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ جامع شری انٹرویو کا بھی پوسٹ مارٹم کیا ہوا تھا۔ تو میں اس کو اگر کہوں گا تو یہ پوسٹ مارٹم انٹرویو تھا ایک، جس میں انہوں نے ظہیر کا اور اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا، کہ جو اس میں یہ چیزیں تھیں، اس میں جو ایکسپوز یہ رہ گئے تھے وہ بھی کل یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ اور ان کا سارا انٹرویو شروع سے ہو کے سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک سارا جو تھا وہ عدالتی پروسیڈنگ کے ارد گرد ہی رہا ہے۔ صرف جو عدالتی پروسیڈنگ تھی اس کو ڈسکشن کرتے رہے، اس میں انٹرویو والی تو کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی۔ یہ تو ایسا تھا جیسے کوئی ملزم اپنی صفائی پیش کر رہا ہو کہ میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ کیا، میرے والدین ایسے کر رہے ہیں، ویسے کر رہے ہیں۔ یہ تو ایسا تھا کہ جیسے کوئی عدالت لگی اور ملزم انٹرویو کے ذریعے عدالت کو ایک میسج دینا چاہ رہا ہو۔ تو بیسیکلی یہ وہی رٹا رٹایا سبق تھا جو اس سے آج پہلے ہم نے مہینہ پہلے دیکھا کہ ایک لڑکی سے ویڈیو بنوائی جاتی ہے، اور اس میں وہ کہتی میں عاقل ہوں، بالغ ہوں، میں نے آئین اور قانون کے مطابق شادی کر لی اور میری عمر 18 سال کے، اور بعد میں برتھ سرٹیفکیٹ کے مطابق 14 سال نکلتی ہے، اور ایک چمچہ ڈاکٹر کے ذریعے جو ہے وہ بھی 16 سے 17 سال نکلتی ہے، 18 سال ابھی تک نہیں پوری ہوئی۔ تو بات مختصر یہ ہے کہ اس میں بچی کا کوئی گناہ نہیں ہے، بچی کو انہوں نے ٹریپ کر لیا بری طرح سے۔ ٹریپ کرنا ہی اسی کو کہتے ہیں کہ اب بچی جو ہے وہ والدین کی محبت ایک فطری محبت ہے، جس کے اوپر کوئی دنیا کی چیز شک نہیں کر سکتی۔ تو اب وہ کیا کہہ رہی ہے کہ مجھے والدین سے خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اب ٹریپ کرنا کہتے اسی کو ہے کہ جو ایک حقیقت میں مبنی چیز ہے والدین کی محبت، اس کو غلط سمجھ رہی ہے، اور جو ایک مصنوعی چیز ہے اس کو وہ صحیح سمجھ رہی ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ شیشے میں اتارنا، ٹریپ کر لینا۔ تو بیسیکلی اس کو انہوں نے شیشے میں اتارا ہوا ہے اور اس کا مس یوز کر رہے ہیں، اور اس سے یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو دلوا رہے ہیں، یہ پری پلانڈ سٹیٹمنٹ ہے، اس منہ لڑکی کا زبان کسی اور کی ہے۔ تو یہ تو اس میں کوئی ساری چیزیں ساری دنیا جان گئی ہے، اور اس انٹرویو کے بعد جو ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں اور جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس انٹرویو کے بعد ان کو کتنی پذیرائی ملی ہے، اور اس انٹرویو کے کیا کیا لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں، اور کیا کیا پوسٹ مارٹم اس انٹرویو کا لوگوں نے کیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی یہ انٹرویو تھوڑی تھا، یہ تو ایک ڈرامہ تھا جو ساری دنیا نے دیکھا، اور یہ تماشا ایک چل رہا ہے۔
اور اگر یہ دیکھا جائے تو یہ مغربی کلچر کو نافذ کرنا چاہ رہے ہیں. بیسیکلی یہ مہدی صاحب کا ایشو نہیں ہے. اس میں لوگوں کو یہی کہوں گا کہ کوئی جیت ہار کا بھی مسئلہ نہیں ہے، مہدی صاحب کا ایشو نہیں ہے. ہم نے اپنی جگہ پہ بہت اچھا کیس فائٹ کیا. ایک مافیا کے خلاف ہم نے ایک ایکشن لیا اور وہ مافیا کو ہم نے رات کی نیندیں اڑا دیں. تو شکر الحمدللہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور نہ ہی ہمیں صفائی دینی پڑ رہی ہے ابھی تک، اور نہ ہی مستقبل میں دینی پڑے گی، اور نہ ہی ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہم تو مہدی کے وکیل ہی نہیں ہیں. ہم تو ٹھوک بجا کہتے ہیں کہ کل بھی مہدی صاحب کے وکیل تھے اور آج بھی مہدی صاحب کے وکیل ہیں، اور ان فیوچر بھی اللہ نے زندگی دی تو ان کا ساتھ دیں گے اور حق کے لیے کھڑے رہیں گے. تو مختصر بات یہ ہے کہ ان کی ڈرامے بازیاں جو ہیں یہ تو آپ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں. تو مختصر بات یہ ہے کہ یہ تو پری پلانڈ چیزیں ہیں، اس سے پہلے بھی یہ ویڈیوز بناتے رہے ہیں. ان فیوچر ہو سکتا ہے یہ بچی کے کوئی بیڈ روم کی ویڈیو شیئر کر دیں. بیسیکلی ان کا مقصد ہے والدین کو ڈی گریڈ کرنا، تاکہ والدین ہمت ہار جائیں. ہم جیسے لوگوں کو ان پڑھ وکیل کہنا، ہمیں کوئی ان پڑھ کہہ بھی لے گا تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہماری وکالت تو ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم 15 بینکوں کے لیگل ایڈوائزر ہیں. ٹھیک ہے، یاد رہے ہمیں 15 بینکوں کے لیگل ایڈوائزر ہیں. ہمارے کلائنٹس میں تو FBR آتا ہے، کسٹم آتا ہے، ریلوے آتا ہے، نارکوٹکس آتا ہے، لیسکو آتا ہے. ہمیں تو کام کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے، نہ ہمیں کوئی ایسا کسی کو یہ بتانے کی یا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں. ہم تو نحیف سے لوگ ہیں، عام سے لوگ ہیں، ہمیں اس سے کوئی نہیں فرق پڑنے والا اس چیز سے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی جو مکاری اداکاری یہ جو ہے وہ ساری دنیا نے دیکھ لی کہ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے. اور ان فیوچر انہوں نے اپنا بتا بھی دیا کہ یہ بچی کو آؤٹ آف کنٹری لے جائیں گے. انہوں نے اپنے جو ناپاک ڈیزائن ہے، جو ناپاک ان کی جو چیزیں ہیں وہ بھی انہوں نے ظاہر کر دیا. تو بیسیکلی اب کیس تو سارا ایکسپوز ہو چکا ہے، پیچھے کچھ بھی نہیں رہ گیا. یہ بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ یہ اسکیم کا حصہ ہیں، اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ ان کا حشر کیا کریں گے. فیصل ظہیر نے کہا کہ وہ موبائل شاپ پہ کام کرتا ہے، مہینے کا 70 سے 80 ہزار کماتا ہے. پہلے بتایا گیا وہ مالی، اب موبائل شاپ پہ وہ کام کرتا ہے. پھر ایک دفعہ بتایا گیا تھا کہ سوشل میڈیا فری لانسر ہے. وہ 3-4 چیزوں میں کانفلکٹ آ گیا ہے. اور حفیظ سینٹر کا وہ بتا رہا ہے، چونکہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ حفیظ سینٹر سے بھی آپ نے پتہ کروایا ہے، وہاں پہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے یا یہ وہاں پہ کام نہیں کرتا تھا. تو اس کو آپ کس طرح سے بیان کریں گے؟ جی، اس میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہم چیمبر آف کامرس پہ بھی پینل پہ ہیں، ہم ان کے بھی وکیل ہیں. تو یہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں مصباح صاحب، وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ذرا پتہ کرائیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی ادھر ٹھیلا شیلا لگاتا ہے ادھر کوئی، اور کبھی یہ مالی بن جاتا ہے، کبھی یہ کچھ ہے. تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ اتنی کم عمر میں یہ کوئی 2-3 منتھ میں بندہ 80,000 روپیہ کیسے کما لیتا ہے؟ اور لیٹس فیز اگر کما بھی لیتا ہے تو 80,000 روپے میں بائی ایئر ٹکٹس اور یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ افورڈ کرنا، اور بیرون ملک سفر کرنا ہنی مون کے لیے، اور یہ ساری چیزیں جو کہہ رہے ہیں. ہنی مون ہم تو اس کو نہیں کہیں گے، ہم تو اس کو زنا ہی کہیں گے اور ہیومن ٹریفکنگ ہی کہیں گے، اور ہے بھی یہی. اور اب لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور نظر نہیں آتی، اور کچھ چیزیں نظر آتی ہیں اور ہوتی نہیں. بیسیکلی یہ ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے، لیکن اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ اس کو بڑے نیٹ اینڈ کلین طریقے سے کیا جا رہا ہے. جو کڈنیپ ہو رہا ہے اسی کو ہی نہیں پتہ کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دعا زہرا نے کہا کہ جب وہ لاہور آئی، لاہور آنے سے پہلے اس کو نہیں پتہ تھا کہ وہ ظہیر کے پاس جا رہی ہے. ظہیر سے کوئی رابطہ نہیں تھا اس کا. ڈائریکٹ بچی کراچی سے لاہور پنجاب یونیورسٹی ڈائریکٹ پہنچ گئی ہے، اور اندر جا کے وہ اپنے ٹیبلٹ سے کال کرنا چاہ رہی ہے. اور جھوٹ کتنا بھی ہو وہ پکڑا ہی جاتا ہے. تو انہوں نے بڑی بیچاروں نے محنت کی، یہ 2-3 گھنٹے لگائے اس مووی کو بنانے کے لیے، کھاٹے لگائے، لیکن ایٹ دی اینڈ جھوٹ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے. جھوٹ میں آپ کتنی بھی اداکاری ڈال لیں وہ پکڑا ہی جاتا ہے. یہ تو پھر میرا خیال ہے کہ اس بچی کو جو ہے یا یہ جو ہے ان کو نوبل پرائز ملنا چاہیے کہ اتنی ذہین. آپ نے یہاں سے لے کر 10 کلومیٹر کا سفر کرنا ہو کسی پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر، تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کا بورڈ پڑھتے ہیں یا منہ اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں لے گی اللہ کی سپرد. اب بچی آ گئی سندھ سے لاہور، اور ظہیر سے رابطہ ہی نہیں ہوا کہ جو جدھر چلی گئی اللہ کی سپرد، ادھر پنجاب یونیورسٹی میں کوئی بھی مل گیا تو اس کے ساتھ میں چلی جاؤں گی، اور یہاں پہ آ کے اس کو رات کے 2 بجے سم بھی مل گئی، موبائل بھی مل گیا. تو یہ کہانیاں ان کی ساری، دے آر جسٹ میکنگ لیم ایکسکیوزز اینڈ ٹرائنگ ٹو کلیئر دیم سیلف. لیکن ان کو نہیں پتہ کہ دن بدن ان کے گر جو ہے وہ گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. اور یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کو چیٹ کر کے یہ نکل جائیں گے تو یہ غلط بات ہے. ابھی سپریم کورٹ میں ہم جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں بہتر کرے گا. اور سب سے بڑی سزا ہوتی ہے سوسائٹی کی.
سوسائٹی جب انسان کو اپنا جو ہے دکھاتی ہے تو وہ پھر کہیں رہنے کے قابل نہیں ہو جاتا. انشاءاللہ یہ جو مافیا ہے ان کا اس سوسائٹی میں رہنا مشکل ہو جائے گا اور ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. اور یہ کل تک آپ نے دیکھا تھا کہ ایک گھر کا معاملہ تھا، اب یہ آہستہ آہستہ پورے پاکستان کا معاملہ بن گیا ہے اور کئی دعا زہرا جو ہیں وہ اس طرح کی درندگی کا وکٹم بن چکی ہیں. تو یہ نہ کوئی شیعہ سنی کا معاملہ ہے، نہ اس میں کوئی ایسی بات ہے، یہ تو ہر گھر کی سٹوری ہے. اور یہ بیسیکلی مغرب کے کلچر، بلکہ مغرب میں بھی ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک فاحشہ کلچر جو ہے وہ پھیلانا چاہتے ہیں چند پیسوں کے لیے. کچھ لوگوں نے ان کو ہائر کیا ہوا ہے جو میسج یہ دینا چاہتے ہیں کہ 10-12 سال کی بچیاں جو ہیں ان کی عزتوں کا یہ مذاق اڑانا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ ان کے لیے ایک عبرتناک جو ہے وہ پلان تیار کیا جا رہا ہے. اور ایک انٹرویو انہوں نے کہا ہے اور ایک انٹرویو جو ہے وہ ان کے لیے ہم نے بھی محفوظ رکھا ہوا ہے جو 2 سے 3 دن بعد ان کو ملے گا. جی ناظرین، آپ نے فیاض رحمی صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ 3 دن کے بعد ایک ایسی ویڈیو آنے والی ہے جو ان کا انٹرویو ہے، اس کے رسپانس میں وہ ویڈیو وائرل کی جائے گی. اب اس ویڈیو میں کیا ہونے والا ہے، اس ویڈیو میں کیا دکھایا جائے گا، یہ آپ کو اس چینل سے ضرور ہم دکھائیں گے. آپ کو لمحہ بہ لمحہ ہم آگاہ کرتے جا رہے ہیں دعا زہرا کے کیس کے حوالے سے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا.